السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط نمبر 25 میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیروں کے وسیلے سے بارش کو طلب کرنے کا ذکر اور قصہ دیکھا سنا، اور ساتھ کے ساتھ ان کے اشعار کہ اشعار پڑھے، اور اس کے ساتھ ہم نے مزید ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گانے بجانے کی محافل سے دور رہا کرتے تھے۔ مزید بھی ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی سے بھی محفوظ تھے۔ آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا تجارتی سفر، اور اس میں جیسے میں نے پچھلی قسط کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابو طالب کا پیشہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح تجارت تھا۔ وہ سال میں ایک بار تجارت کی غرض سے ملک کے شام کو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً اس وقت 12 سال تھی۔ حضرت ابو طالب نے حسب دستور شام کی تجارت کے ساتھ سفر کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری میں دوران سفر مشکلات اور تکلیفوں یا کسی اور وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ لے جانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شقیق چاچا سے اتنی محبت تھی، جب حضرت ابو طالب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نپٹ گئے۔ اب حضرت ابو طالب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے جدا رکھنا ممکن نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے۔ ورثوں کے مطابق اسی سفر کے دوران ایک عیسائی راہب یعنی جو بحیرہ نام کا مشہور واقعہ بھی پیش آیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو کہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی ہوئی تھی۔ اس نہایت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصارہ نے یہ نشانیاں پا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ابو طالب یہ سفر ملتوی کر کے واپس مکہ آ گئے۔ اب یہاں پر شام کا تجارتی سفر، اسی طرح سے ملک شام کا اس سفر کے اندر اور مزید حضرت بحیرہ سے پہلی ملاقات، اس کو مزید تھوڑا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ تو روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی، تفصیلی قول کے مطابق 12 سال 2 مہینے 10 دن کی تھی، ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام سفر پر نکلے۔ حضرت ابو طالب کا تجارتی قافلہ سرزمین شام میں بصرہ شہر کی اہم تجارتی منڈی کے قریب پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ ملک شام کا ایک مقام اور قرآن کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ وہیں قریبی ایک صومعہ یعنی گرجا تھا جس میں جرجیس نامی ایک عیسائی عبادت گزار راہب رہتا تھا۔ اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، جرجیس نامی عیسائی تھا یہ، اور نام بحیرہ یعنی راہب کے نام سے مشہور۔ اہل تحقیق کے نزدیک بحیرہ راہب موحد تھا، مشرک یا بت پرست نہ تھا۔ وہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم اور نبی آخر الزماں کی جو علامات آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس کے صومعہ یعنی گرجا کے پاس سے تجارتی قافلے گزرتے رہے تھے، مگر بحیرہ کبھی کسی کی طرف ملتفت نہ ہوا تھا۔ لیکن جب اس بار حضرت ابو طالب کا کارواں تجارت کی اس گرجا کے پاس اترا تو اس راہب نے اپنی خانقاہ میں سے دیکھا کہ قافلہ والوں میں سے ایک نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میرا راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ میرا راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل گیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکار اٹھا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم، جس کو اللہ جہانوں کے لیے
رحمت بنا کر بھیجے گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ میرا راہب نے بتایا جب آپ سب لوگ پہاڑ کی گھاٹی سے نکلے تو اس وقت میں اپنی عبادت گاہ سے آپ سب کی طرف دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ کوئی شجر کوئی حجر کچھ بھی ایسا نہ تھا کہ جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر و حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ یعنی تعظیمی سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت کی وجہ سے بھی پہچان چکا ہوں، جو آپ کے کندھے کے نیچے پورا یعنی نرم ہڈی کے پاس ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور پسند اشتیاق تمام قافلہ کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا تیار ہوا تو سب کھانے کے لیے حاضر ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب کی دریافت کرنے کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ چرانے آس پاس نکل گئے ہیں۔ ایک آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ سب لوگ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں کوئی سایہ دار جگہ آپ کے لیے بچی ہوئی نہ تھی۔ سایہ دار جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے، تو درخت کی شاخیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئے۔ مہیلا ان سارے معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ کے بارے میں دریافت کیا، کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن راہب نے کہا کہ اس کے علم کے مطابق اس لڑکی کا باپ زندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ حقیقت میں ان کے باپ زندہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آسمانی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کے مطابق بتائی گئی۔ اگر شام کے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نشانیاں پہچان لی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ بحیرہ کے مشورہ پر حضرت ابو طالب نے بعض غلاموں کی مائیت پہ آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب پھر کبھی شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لیتے۔ مبادہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔